ربیہ نے شام کی چائے کو چولہے پر چڑھایا تو گھڑی 5:30 بجا رہی تھی۔ محمود اور مجیب بھی بس گھر پہنچنے والے تھے۔ دونوں بھائیوں کے آفس کی چھٹی کی ٹائمنگز مختلف تھیں، مگر گھر سے آفس کا فاصلہ یکساں تھا اور وہ تقریباً ایک ہی وقت میں گھر آتے تھے۔ رقیہ بیگم برآمدے میں بچھے تخت پر بیٹھ کر دانے کھا رہی تھیں اور نگاہیں دیوار گیر گھڑی کی جانب تھیں۔ جو بھی بیٹا پہلے آتا ماں کے پاس رک کر سلام کرتا۔ ربیہ، چائے بنا کر میرے کمرے میں لے آنا۔ اتنے میں محمود کپڑے بدل لے گا، مجیب بھی گھر آ جائے گا، ہم ماں بیٹے اکٹھے چائے پئیں گے۔ رقیہ بیگم نے بہو کو بلند آواز میں مخاطب کیا۔ کچن میں کھڑی ربیہ کو ساس کا یہ فرمان ازبر ہو چکا تھا۔ جانے کیوں روزانہ رقیہ بیگم یہ بات کرتی ہیں۔ چائے دم پر رکھ کر ربیہ جلدی سے بیڈ روم میں جا کر سلام کرتی، پھر محمود کو سلام کر کے کپڑے تھما کر واپس کچن میں چلی جاتی۔ محمود کپڑے بدل کر ماں کے کمرے میں چلا جاتا۔ اتنے میں مجیب بھی گھر آ جاتا۔ وہ کپڑے تبدیل کرنے کی زحمت کیے بغیر ماں کے پاس بیٹھ جاتا۔ ربیہ 3 کپ چائے سجا کر ساس، شوہر اور دیور کی خدمت میں پیش کر دیتی۔ اس کا رخ پھر سے کچن کی جانب ہوتا۔ اب اسے رات کے کھانے کی تیاری کرنی تھی۔ شادی کے بعد سے اب تک اس کا یہی معمول تھا۔ اس کی شادی کو 5 برس ہونے کو آئے تھے۔ ساس نے اس کے لیے گھر کے کاموں کی جو روٹین بنائی تھی، وہ بنا کسی چوں چرا کے اس روٹین پر کاربند تھی۔ اس کی روٹین تو اب تک نہ بدلی تھی۔ ہاں، 2 ماہ پہلے اس کے اکلوتے دیور مجیب کی شادی ہونے کے بعد گھر کی روٹین قدرے بدل گئی تھی۔ مجیب ماں کو سلام کرنے کے بعد کپڑے بدلنے اپنے بیڈ روم کا رخ کرتا تو دیر تک باہر نہیں نکلتا۔ چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے ربیہ، رقیہ بیگم نے ربیہ کو آواز دی۔ نئے شادی شدہ جوڑے کا دروازہ بجانا ربیہ کو معیوب لگتا تھا، لیکن ساس کے حکم سے سرتابی کی مجال نہ تھی۔ جب وہ مجیب کے بیڈ روم کا دروازہ بجانے جاتی تو اندر سے اس کی آواز بلند ہو رہی ہوتی تھی۔ ربیہ جانتی تھی کہ اس کے دیور مجیب کی گھر واپسی کے ساتھ ہی اس کی دیورانی شکوے اور شکایتوں کی پٹاری کھول دیتی ہے۔ کچھ شکوے جائز ہوتے تو کچھ باتوں کو وہ بڑھا چڑھا کر پیش کرتی تھی۔ ربیہ کی ساس رقیہ بیگم خاصی تیکھے مزاج کی خاتون تھی، اسی لیے ربیہ نے گزشتہ برسوں میں ان کے ساتھ مشکل وقت گزارا تھا۔ ربیہ ان کی ہر بات خواہ اچھی ہو یا بری برداشت کرتی۔ دکھ اسے تب ہوتا جب دیور کی گھر واپسی کے ساتھ ہی رقیہ بیگم دیورانی کے خلاف بیٹے کے کان بھر دیتی تھی۔